علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعے کامیاب زندگی کے رازوں میں سے جی آواز آ رہی ہے؟ کامیاب زندگی کے رازوں میں سے ایک راز اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پر گفتگو کی تھی۔ موضوع تو بہت لمبا تھا، بلکہ ہر موضوع کافی طویل ہوتا ہے، مگر اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اور آج بھی موضوع ہے حیا۔ یہ موضوع بھی ایک طویل موضوع ہے، لمبا موضوع ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ با مقصد بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کا ہر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ حیا انسان کا زیور ہے، حیا انسان کی خوبصورتی ہے، حیا انسان کا ایمان ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اسلام کے اندر حیا کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی چاہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو جائے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ فساد اور انتہائی بیکار ہو جائے، جو مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو وقار اور زیور اور غرور اور فخر حیا جیسا ہتھیار ہے وہ ان سے چلا جائے، یہ لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اپنے اگر اس مقصد میں اول تو کامیاب ہو نہیں سکتے، چند کچھ اگر کامیاب ہو بھی گئے تو اپنی 30 سالہ زندگی میں ہو جائیں گے، 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، 40 سال کے بعد تو زندگی میں شام ہو جاتی ہے، عصر ہو جاتی ہے، پھر مغرب اور عشاء ہے، پھر انسان کے بدن میں وہ قوتیں، وہ چاہتیں، وہ خواہشیں کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی باحیات ہے۔ کم عمر، حدیث کا مفہوم ہے کم عمر بچی جو انتہائی باحیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حیا دماغ میں بھی ہونا چاہیے، حیا دماغ کا بھی حصہ ہے، اور سب سے پہلے حیا نظروں کا حصہ ہے، اور دل کا بھی حصہ ہے، سوچ اور فکر کا بھی حصہ ہے،
دل و دماغ کا حصہ ہے. فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ملے جلے ہیں. حیا اور ایمان دونوں ملے جلے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب اگر حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا، اگر حیا نہیں رہا تو ایمان بھی نہیں رہا. فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. اور فرمایا ایک حدیث میں ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت ہوتی ہے. ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی امتیازی خصوصیت وہ حیا ہے. دین اسلام کی امتیازی خصوصیت وہ حیا ہے. اس لیے ایک مسلمان کی شان اور وقار یہ ہے، ایک مسلمان کا کردار یہ ہے، ایک مسلمان کی عظمت یہ ہے، ایک مسلمان کی بہادری یہ ہے، ایک مسلمان کی جرت یہ ہے کہ وہ با حیا با کردار ہو. ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ ہم میں کچھ سینئر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جن کی گفتگو پاک ہوتی ہے، جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر صرف پاکیزگی کی گفتگو کرتے ہیں، مقصد کی بات کرتے ہیں، با مقصد بات کرتے ہیں، فضول گفتگو ہم سے نہیں کرتے. ہم نے محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دلوں پر بھی اس شخصیت کا رعب بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے سامنے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں، اور اس سامنے والی شخصیت کا ہمارے دل میں رعب کے ساتھ ساتھ عزت اور وقار بھی بڑھ جاتا ہے. سوچیں ایسے شخص کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہوگا، اللہ کے ہاں ایسے شخص کی کیا عزت کیا وقار ہوگا. تو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اتنا محدود نہیں ہے، حیا اتنا محدود نہیں ہے کہ محض کہہ دینے سے کہ وہ بس میں حیا کرتا ہوں. حیا ایک طویل باب ہے، ایک لمبی ایک زندگی کا حصہ ہے. فرمایا سوچ اور فکر کی نگرانی، پیٹ میں جو کچھ ہے یا جو کچھ پیٹ میں جائے گا اس کی نگرانی، سوچ اور فکر میں جو کچھ ہے اس کی نگرانی ہر بندے نے خود کرنی ہے. پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے یا جائے گا اس کی نگرانی، موت کو یاد اور موت کے بعد آنے والے معاملات کو یاد کرنا یہ حیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ان چیزوں کا احتیاط کرنے والا شخص سب سے زیادہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے. میرے بھائیو دوستو، بہت ساری قومیں ایسے گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے. ان میں سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ جو سخت عذاب آیا ہے وہ قوم لوط پر آیا ہے. قوم لوط پر اتنا سخت عذاب آنے کی وجہ، ان میں سب سے بڑی وجہ یہی بے حیائی تھی. اس بے حیائی کا مقصد مطلب صرف وہ ایک گناہ نہیں تھا جو معاشرے میں عرف عام میں مشہور ہے.
مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط ملنا، یہ تو ایک گناہ تھا ہی تھا فہرست میں اول نمبر پر، لیکن اس کے علاوہ ان میں اور بے حیائی کے بہت سارے معاملات تھے۔ گفتگو کرتے تو بے حیائی والی کرتے، سوچ و فکر کرتے تو بے حیائی والی کرتے، محفل و مجلس لگاتے تو بے حیائی والی کرتے، گناہوں کے کوئی کام کرتے تو بے حیائیوں والے کرتے، اور گناہ کا کوئی کام کرتے تو شرعام کرتے، بے حیائی کا کوئی کام کرتے تو معاشرے کو اس طریقے سے کر کے دکھاتے کہ پورا معاشرہ دیکھتا، جس سے پورا معاشرہ گندا ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ان پر دردناک عذاب آیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں گفتگو بات کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو میں کلمات کون سے لے کر آ رہے ہیں۔ اپنی سوچ کی ہمیں نگرانی کرنی ہوگی کہ ہم کیا خیالات کو سوچتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو معاشرے میں گندگی چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے چل کے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی بات مانی، اس کے راستے پر چلا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، صرف دو کاموں کا حکم دے گا، بے حیائی اور فحاشی کو عام کرنے کا حکم دے گا۔ اللہ سے فضل مانگیں۔ آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور کرم تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ سے فضل مانگیں، اللہ سے کرم مانگیں، اللہ سے رحمت مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور شیطان کے راستے پر نہ چلیں، کیونکہ جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ اسے صرف دو ہی کاموں کا حکم دے گا کہ فحاشی یا عریانی کو عام کیا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی با حیا تھے، آپ کے اصحاب رسول بھی انتہائی با حیا تھے۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھر میں، ایک کمرے میں، ایک جگہ پر تشریف فرما ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس طرح اوپر ہے، آپ کی پنڈلیاں ظاہر ہیں، نظر آ رہی ہیں، چادر مبارک اوپر ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان غنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی ہیں اور آپ ٹیک لگائے تشریف فرمائے۔ فرمایا کون؟ فرمایا عثمان۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا۔ حیا کی انتہا دیکھیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب سیدھے تشریف فرما ہو گئے، پنڈلیاں مبارک ڈھانپ لی، سیدھے بیٹھ گئے، فرمایا آ جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، شیخین موجود تھے۔ یقیناً سوال بنتا تھا کہ ہم آپ اپنی اصل حالت میں بیٹھے رہے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی حیت کیوں تبدیل کی، کیوں تبدیل فرمائی؟ فرمایا جس سے اللہ حیا کرتا ہے میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا کی کمی نہیں، بے انتہا اللہ نے مال عطا کر رکھا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک خشک ہیں، 2 منٹ آپ کے لوں گا، اجازت ہے؟ ہونٹ مبارک خشک ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے،
اور پانی کی باری نہیں لیں گے.